اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معبود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات سورہ مبارکہ الدہر سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیتیں اللہ نے یہاں ایک انسان وہ کہ جو زمانے سے متعلق اور زمانے سے جڑا ہوا بیان کیا ہے. ایک انسان وہ جسے اللہ نے خلق کیا ہے مخلوط پانی سے اور جو اسے مختلف مراحل سے گزارا ہے، پھر اس کے لیے رستے کا تقرر کیا ہے اور پھر جو اس رستے کو اپنائے گا اس کے لیے اچھے اعزاز کا اعلان کیا ہے اور جو اس رستے کو چھوڑ دے گا اس کے لیے مذمت کے الفاظ قرآن میں نازل کیے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه اور ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مخلوط پانی سے جو مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا اور اسے دیکھنے والا بھی بنایا. انا ہدیناہ السبیل اور ہم نے اس انسان کو رستہ دکھایا ہے. سبیل یعنی رستہ دکھایا ہے. اب یہ اس رستے کو اپنا کر یا شاکروں میں اور قدردانوں میں اور احساس کرنے والوں میں اور شکر گزاروں میں شمار ہو یا اسے چھوڑ کر ناشکروں میں ناقدروں میں اور کافروں میں شمار ہو جائے. وہ جو انسان زمانے سے جڑا ہوا ہے اس کے ہم نے 2 مختلف کم سے کم ترجموں کی طرف توجہ کیا گزشتہ 2 مجلسوں میں. یہاں حل استفہامی جو ہے یعنی یہ استفہامی جملہ ہے، یہ استفہام انکاری ہے یا استفہام اقراری ہے. یعنی
اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان قابل ذکر نہ رہا ہو۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا انسان پہ جو انسان قابل ذکر نہ رہا ہو۔ یا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ ہم دونوں ترجموں سے اتفاق کرتے ہیں۔ جس ترجمے کہا جا رہا ہے کہ انکار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ انسان قابل ذکر نہ رہا ہو۔ وہ زمانہ کہ جب انسان قابل ذکر نہ رہا ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا۔ یعنی زمانہ ہو اور وہ قابل ذکر نہ رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ جب سے زمانہ بنا ہے یہ قابل ذکر رہا اس لیے کہ یہ زمانے سے پہلے بنا ہے۔ میں اور آپ اللہ کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل نظم کائنات کو قرار دیتے ہیں۔ اللہ ہے، جو اللہ ہے پر شک کا شکار ہیں، انہیں سب سے بڑی دلیل اس منبر کی طرف سے یہ ہوتی ہے، اس مدرسے کی طرف سے یہ ہوتی ہے، کربلا کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہے، یعنی اس کے ہونے پہ دلیل یہ ہے کہ کائنات میں نظم پایا جاتا ہے۔ کوئی چیز بھی بغیر ناظم کے منظم نہیں ہو سکتی۔ یہ مجلس، یہ تو 5 مجلسوں کا اعلان ہے، کوئی ایک مجلس بھی بغیر محتمم کے اور منتظم کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی 1 گھنٹے کا اگر اجتماع ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ناظم کی ضرورت ہے، تو سارے دن کے لیے نظم کی ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ پھر ہفتے کے لیے نظم کی ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ پھر مہینے کے لیے، پھر سال کے لیے، پھر سالوں کے لیے، پھر ہزاروں سال کے لیے۔ تاریخ بشریت میں کوئی ایک دن تو دکھایا جائے کہ جب سورج اپنے وقت سے 1 منٹ دیر نکلا ہو اور سورج کہیں اور جا کے ڈوب گیا ہو، اور وہاں نہ ڈوبا ہو جہاں اسے لائن پہ لگایا گیا ہے، جہاں اسے کام پر لگایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نظم بگڑا ہو، اور اتنا پکا اور منظم انداز سے اس کا کام ہے۔ یہ نظم خود دلیل ہے کہ کوئی حاکم ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی چلانے والا ہے۔ تو ہم اس کائنات کے نظم سے اللہ کے وجود کو سمجھتے ہیں۔ یہ برہان نظم ایک دلیل اور ایک برہان ہے، اس کے علاوہ اور بھی براہین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں۔ یہ جو برہان نظم پر ہم بحث کرتے ہیں، یعنی میرا عنوان برہان نظم نہیں ہے، میں اس کے ذریعے سے کہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو برہان نظم ہے، اس کا تعلق نظام شمسی کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ کائنات کا خاص طور پر ہم چونکہ زمین پر رکھے گئے ہیں، ہمیں ہمارے دادا کو، ہمارے جد اعلیٰ کو زمین پر اتارا گیا تھا، اگرچہ وہ خود بھی زمین کے نہیں تھے، زمین ان کا وطن نہیں تھا، وہ یہاں کے نہیں تھے، وہ کہیں اور کے تھے، یہاں بھیجے گئے تھے، اور وہ یہاں آئے تھے کسی کام کے لیے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ ان کا یہاں آنا کمال، یہاں رہنا کمال، یہاں سے کبھی کبھی کہیں جانا کمال، ان کی ساری زندگی کمال ہی کمال۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو نظم کائنات ہے، اس کے پیچھے جو چیز اور اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ نظام شمسی ہے، یہ سورج کی گردش۔ تو ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں سورج کی گردش سے، ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں چاند کی تبدیلیوں سے، کہ بدلیاں لیتا ہے، وہ چاند رات کا چاند اور ہوتا ہے اور چودھویں کا اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں نظام جو ہواؤں کا چل رہا ہے، یہ جو پوری کائنات کے اندر ان چیزوں اپنے باڈی کے اوپر، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام دو طرح کی دلیلیں اللہ کے وجود پہ، ایک پوری کائنات کے اندر جو نظم و ضبط ہے، اسے مولا نے دلیل وجود الہی قرار دیا ہے،
اور ایک ہمارے وجود کے اندر 6 فٹ کے بدن کے اندر، یہ جو میرا اور آپ کا 6 فٹ کا زیادہ سے زیادہ اگر بدن ہے، اس 6 فٹ کے بدن کے اندر جو نظم ہے، جو ٹیکنیک ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو ہے وہ دقتیں ہیں، جو مکمل اعتدال ہے، جو ایک چیز دوسری چیز سے جڑ کر لڑ بھی نہیں رہی اور ایک چیز دوسری چیز کو سپورٹ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے، یہ ہمارے بدن کے اندر جو پروردگار عالم نے نظم کو اور حکمت کو اور اعتدال کو اور عدالت کو قرار دیا ہے، مولا اس کو ایک دلیل وجود الہی قرار دیتے ہیں۔ اور مولا کا یہ فرمان جو توحید مفضل میں حضرت نے مکمل ایک خطبہ ہے مولا کا، جو حضرت نے فرمایا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے، اور مولا کے اس فرمان پر قرآن کی یہ آیت حاکم ہے جو آیت سورہ مبارکہ فصلت میں ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم پوری کائنات میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، بہت جلد یہ ہماری نشانیاں دیکھیں گے۔ بہت جلد اس لیے کہ کوئی آج دیکھ رہا ہے، کوئی کل دیکھ چکا، کوئی کل جلدی دیکھ لے گا، ہر شخص لائن میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا رہے۔ مسلسل اللہ کو دیکھنے والے نظر آتے جا رہے ہیں، مسلسل اللہ کو دیکھنے والے، اللہ کو سمجھنے والے مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ارشاد ہو رہا ہے ساری کائنات میں بہت جلد انہیں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے وجود کے اندر، ان کے اندر پوری کائنات میں علیحدہ، ان کے وجود کے اندر۔ A4 سائز کے صفحے پر سورہ یاسین لکھنا آسان ہے، چاول کے دانے پہ سورہ یاسین لکھنا کاریگری ہے۔ ہاتھی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، چیونٹی بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ ساری صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ ساری کائنات میں جو اللہ نے نشانیوں کو رکھا ہے وہ ایک طرف، اور اس 6 فٹ کے بدن کے اندر وہاں پہاڑوں کو قرار دیا ہے، ہمارے بدن کے اندر ہڈیوں کو قرار دیا ہے۔ جو کام زمین پر پہاڑوں کا ہے وہ کام ہمارے بدن میں ہڈیوں کا ہے۔ وہاں ہواؤں کا نظام قرار دیا ہے، یہاں تنفس کا نظام قرار دیا ہے۔ وہاں بہتے ہوئے دریا اور نہریں بنائی ہیں، یہاں بہتا ہوا خون اور شریانوں اور خون کی روانی کو قرار دیا ہے۔ وہاں نظام کاشت اور زراعت کا نظام اور فصلوں کا نظام قرار دیا ہے۔ ہمارے بدن کے اندر بھی اللہ نے جہاں اس نے چاہا وہاں فصل اگائی، اور جہاں اس نے نہیں چاہا وہاں فصل نہیں اگائی۔ میرے اور آپ کی پیشانی پر بال نہیں اگ رہے، مگر بالکل برابر میں پوری فصل لگی ہوئی ہے۔ یہی حال ہمارے پورے بدن میں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں۔ اس نے پوری کائنات میں جو چیزیں قرار دی، وہاں چاند اور سورج رکھے، یہاں یہ 2 آنکھیں رکھی، یعنی چاند اور سورج کے برابر یہ 2 آنکھیں ہیں۔ دلیل دوں، چاند مکمل ہو، سورج مکمل ہو اور آنکھیں نہ ہو تو چاند اور سورج کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ یعنی جس کے آنکھیں ہیں اس کے لیے تو سورج ہے، جس کے لیے آنکھیں ہی نہیں ہے اس کے لیے سورج بھی نہیں ہے، تو دونوں برابر ہو گئے نا۔ جو اس نے ساری کائنات میں رکھا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور اس کے بدن کے اندر بھی ہم وہی ساری نشانیاں رکھیں گے۔ تو ہم نے اللہ کو سمجھا ہے، یا سمجھ سکتے ہیں، یا سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے جو اس نے دلیلیں قرار دی ہیں وہ اس نے کائنات کے اندر نشانیاں اور ہمارے بدن کے اندر ہماری اپنی نشانیاں قرار دی ہیں۔ مگر میرے محترم سننے والوں، ہم سورج اور چاند سے اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن جو چاند اور سورج کے بننے سے پہلے بنے ہوں ان کے لیے سورج دلیل توحید نہیں ہو سکتا، ان کے لیے نظام شمسی دلیل توحید نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کو
صفات سے اور اللہ کو افعال سے اور اللہ کو اس کی کرم نوازیوں سے نہیں پہچانتے، اس کی عطاؤں سے نہیں پہچانتے. وہ ہستیاں اللہ کو اس کی عطاؤں سے اور اس کی کرم نوازیوں سے نہیں، بلکہ اللہ کو اللہ سے پہچانتے ہیں. اس لیے کہ مولانا فرماتے ہیں لو کشف الغطا، میرے لیے یہ ساری چیزیں دلیل، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں دلیل، علی کے لیے حجاب ہے، علی کے لیے یہ رکاوٹیں، امام حسین کے لیے یہ رکاوٹیں ہیں جو ہمارے لیے نعمتیں. جو چیزیں ہمارے لیے نعمت ہیں وہ حسین کے لیے رکاوٹ ہے. فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا، اور ہم اگر صفات پہ غور نہیں کریں تو ذات تک نہیں جا سکتے. بھائی تھوڑی اگر بات جا رہی ہو تو توجہ دیجیے گا. ہم اگر ہم صفات پروردگار پہ غور نہ کریں تو اس کی ذات سے دور ہو جائیں. اور امام حسین فرما رہے ہیں اگر میں تیری صفات پر غور کروں گا تو تیری ذات سے دور ہو جاؤں گا. جتنا فرق اللہ کو سمجھنے میں میرے اور ائمہ میں ہے، اتنا ہی تو فرق مجھ میں اور ان میں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اللہ نے نبی کی نبوت پہ دو دلیلیں اور دو وجود گواہ بنائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. اللہ اور مکمل کتاب کا علم رکھنے والا، یعنی نبی کی نبوت پر اللہ گواہ ہے اور علی گواہ ہے. میں نتیجہ دے دیتا ہوں نا، میں اب تو آپ کو حوالے دوں اور اس کے اوپر کام ہوا ہے. یعنی عالم الکتاب سے مراد مولا علی کی ذات. نبی کی نبوت پر یا اللہ گواہ ہے یا علی گواہ ہے. تو اللہ گواہ تو اس لیے ہے کہ اس نے نبوت دی ہے، اور علی گواہ اس لیے کہ انہوں نے لیتا ہوا دیکھا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دلیل دلیل اور دلیل پہ دلیل. جب مولا نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ فرمان موجود ہے، جب مولا نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو مولا علی سنتے تھے. غلط فہمی نہ ہو، ہم علی کے نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں. یہ ممبر قرآن اور حدیث کے مطابق سجدہ ہے، یہ دل سے اور دماغ سے اور جیبوں سے باتیں نہیں کرتا. کوئی بات بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر ممبر پر نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں سمعت رنۃ حین نزل الوحی، میں نے وحی کے نازل ہوتے ہوئے رونے کی آواز سنی. میں نے وحی کی نازل ہو جانے کے بعد نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ ما ہذہ رنہ، یہ رونے کی آواز کیسی تھی؟ فرمایا ھذا الشیطان، جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. جی میں حاشیے میں جاتے جاتے بچ رہا ہوں. ما ھذہ رنہ یا رسول اللہ، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان کی رونے کی آواز ہے. یا علی جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. یہ کہہ کر مولا نبی نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع ترى ما ارى، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. ولیکن لست بنبی، مگر بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو. صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر. جو میں سنتا
रोज तुम सुनते हो। अब यही तो फजाइल हैं मौला अली के जो किसी को हजम नहीं होते, मगर ये खतीब का काम है, मुझ नौकर का काम है कि आहिस्ता आहिस्ता घूंट दे दे के हजम करवाया जाए। मतलब तो तवज्जो कभी आपने, यानी साईं पर भी और मुझ पे भी। तो बात यह है कि सलवात पढ़ ले जरा नबी को। लस्ता बिनबीइन, ये जो मौला, अच्छा ये मुमकिन है कोई कहे कि मौलाना थोड़ा ज़्यादा आधी बात किया आपने, ये अभी भी नहीं उतरी हलक से, तो मैं ज़रा इसको उतारता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, अमा तर्रा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। या अली तुम इस बात पे राज़ी हो कि तुम्हारे साथ मेरी वही निस्बत हो जो हारून और मूसा को थी। अगर सरकार ये कहकर खामोश हो गए होते तो फिर कोई ये कह देता कि इस हदीस की रोशनी में तो दोनों नबी थे, दोनों मासूम थे, दोनों आलिम थे, दोनों कायनात पे तसर्रुफ रखते थे, नहीं रखते थे क्या? दोनों विलायत तकवीनी रखते थे जी। असाए मूसा तो जहन में है ना, नील पर मारे तो रास्ता बन जाए, पत्थर पर मारे तो चश्मा निकल आए। हज़रत मूसा और हज़रत हारून को जो रिश्ता था आपस में, मौला अली फरमाने वही तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। तो जितने कमालात मूसा और हारून में थे वो सब अली और नबी में हैं। मौला नबी मासूम हैं इसी हदीस की रोशनी में। मत पूछो बार बार हमसे कि तुम अली को मासूम क्यों मानते हो। क्या ये तौहीन या ये मुसीबत नहीं है कि तुम नबी मुकर्रम को मासूम न मानो मगर कुरान में मूसा को मासूम मानो। अगर हजरत मूसा और हारून नबी हैं तो मासूम है ना। अगर नबी को भी मासूम नहीं मानेंगे तो दीन के महफूज होने का सबूत कहां से आएगा। अगर कोई साहब मसलन पीएचडी डॉक्टर हो और वो मेरे साथ हों और आप में से कोई पूछे ये कौन है, और मैं कहूं कि साहब ये पीएचडी डॉक्टर हैं, और आपके बराबर में बैठा हुआ शख्स आवाज दे करके मौलाना ये मैट्रिक पास भी हैं, तो मुझे तो ताज्जुब उस पे होगा ना जिसको बता दिया था कि ये पीएचडी डॉक्टर है, वो पूछ रहा है ये मैट्रिक पास भी हैं। जो पीएचडी डॉक्टर है वो मैट्रिक पास तो पहले से ही है, जो नबी है वो मासूम तो पहले से ही है। ये बहस कहाँ रह जाती है फिर नबी कहने के बाद कि मासूम भी है या नहीं है। जब नबी है तो मासूम है। और इस्मत मेरे बच्चों जवानों में आपको जुमला दिया कर रहा हूं, इस्मत जहां अजमत अंबिया है, इस्मत जहां अजमत अहले बैत है, वहां जरूरत दीन भी है। जैसा लिया था वैसा पहुंचाया या नहीं, जैसा लिया वैसा पहुंचाने को इस्मत कहा जाता है। ये बिल्कुल बाल बराबर भी जिसके अंदर फर्क ना आया हो पैगाम इलाही में, वो अमानत है जो मासूम के पास होती है। तो सारे कमालात हजरत मूसा और हजरत हारून वाले मौला अली के अंदर हैं, इसलिए कि नबी ने फरमाया मेरी निस्बत तुम्हारे साथ वही है। और ये मुस्तनद हदीस है, बहस सुन्नी शिया की भी नहीं है। मैं वैसे ही जानता हूँ, मैं खुद जितना बड़ा शिया हूँ इतना ही बड़ा सुन्नी भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी भाइयों से इतना प्यार करता हूँ
کہ بعض شیعہ تو میرے کان میں کہتے ہیں اتنا پیار سنیوں سے کرتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہو جائیں. الحمدللہ یہ مجمع مخلوط مجمع ہے اور حسین کا دروازہ ہے. سہیل صاحب کی انجمن لشکر عباس نے کہیں باہر بورڈ نہیں لگایا کہ غیر شیعہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. بانی مجلس ذکر امام حسین کا نوکر ہے اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. گفتگو یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو زمانے سے بھی پہلے تھا، وہ انسان جس پر زمانہ آیا تو وہ قابل ذکر تھا، وہ انسان جو ذاکر تو تھا اور مذکور نہیں تھا، جس کو جو ذکر نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا. وہ خود ذاکر تو تھا مگر اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا. جو خود ذاکر ہو وہ احمد کہلاتا ہے اور جب وہ مذکور ہو جائے تو محمد کہلاتا ہے. توجہ چاہوں گا، تھوڑا گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہے. جو ذاکر ہو تو عاشق کہلائے اور مذکور ہو تو معشوق کہلائے. جو صرف ذکر کرنے والا تھا مگر اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. ترتیب میں پہلے ذاکر ہے یا مذکور ہے؟ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ کا ذکر خلقت سے پہلے، قبل الخلق، الحجت قبل الخلق، خلق سے پہلے. مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا جی. خلق سے پہلے، مخلوق سے پہلے جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور پھر جب خلق بنا دیا اللہ نے تو پھر ان کا ذکر بھی شروع ہو گیا. جی مولا علی تشریف لا رہے ہیں، جبریل نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں. مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر استقبال کیا، آگے بڑھ کر مولا علی کا ادب کیا. سرکار نے پوچھا یا علی تم اس جوان کا ادب کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ صرف جوان ہی نہیں ہے، میرا استاد ہے. کہا علی تمہارے استاد کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو جیسے ہی میں مجھے خلق کیا، ہی نہ خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو فوراً اس کی طرف سے سوال آ گیا من انتا وما انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں. فتحیر عن جوابے، تو میرے پاس جواب نہیں بن رہا تھا، کیا جواب دوں؟ پہلے ہی آتے کے ساتھ ہی امتحان، خلقت کے فوراً بعد امتحان. تو میں متحیر ہوا کہ کیا جواب دوں. تو یہی جوان تھا جو عالم انوار سے نکلا اور اس نے مجھے کہا خبردار ڈرو نہیں، کہہ دو انتا رب العالمین وانا جبریل، اسمی جبریل وعبد ذلیل، میں ایک معمولی بندہ ہوں، میرا نام جبریل ہے. اس علی نے مجھے بتایا تھا کہ میں کون ہوں اور اللہ کون ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ ہدیہ کر دوں. جبریل نہیں بتایا نا، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ کہہ دو میں عبد ذلیل ہوں، نام جبریل ہے. یعنی جبریل کا نام بھی جبریل علی نے رکھا ہے نا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور یہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، جی اس انسان کا ذکر جسے ایک رستہ دکھایا، یعنی میں کہہ دوں کہ ہادی اور ہے، مہدی اور ہے، متی اور ہے، متا اور ہے، یا میں تے سے نہیں توئے سے، یعنی جو اطاعت کرے وہ اور ہے، جس کی اطاعت ہو وہ اور ہے۔ یہ کیسے کہ دونوں برابر ہیں؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مجلس میں آ جاؤ، حسینی گھڑے سے پانی پی لو، تمہارا ذائقہ بدل جائے گا، سوچنے کا انداز بدل جائے گا، وہ ذوق بننے لگے گا جو ذوق قرآنی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اطاعت جس کی ہو رہی ہے اور جو اطاعت لے رہا ہے دونوں ایک جیسے ہیں؟ پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں ایک جیسے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ اور بہتر صلوات۔ اور بھی بلند صلوات۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو مسائل ہوئے ہیں ان کے حل کے لیے ذمہ داروں کو اللہ بہتر حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہ کر لی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ انسان جو ہدایت دے گا، وہ انسان جو ہدایت لے گا، وہ انسان جسے رستہ دکھایا گیا ہے، وہ انسان جو خود رستہ ہے، جو خود رستہ ہے، سبیل۔ یہ پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ سبیل، صراط، حبل اللہ، نور، یہ مختلف نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں یاد کیے ہیں، اور وہ مختلف مفاہیم کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، مختلف اشاروں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ وہ سبیل، وہ رستہ، لہذا ہر رستہ اللہ کا رستہ، سبیل اللہ، اللہ کا رستہ، ہر اللہ کا رستہ ایک اور بہتر رستے کی طرف لے جاتا ہے، اور بالآخر ایک ایسے رستے پہ پہنچتے ہیں جو صراط ہے، جو حبل اللہ ہے، جو نور ہے، جس کا پھر کام ہے کہ وہ جوڑ دیتا ہے، اس وجود لامتناہی سے جوڑ دیتا ہے، اس سمندر ناپیدا کنار سے جوڑ دیتا ہے بلا تشبیہ۔ لہذا دونوں انسانوں میں فرق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو دو طرح کے انسان ہیں نا، ان کو قرآن میں ایک اور تعبیر کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ پہلے تسلی دیجئے، آپ مجھ سے اکتا تو نہیں رہے؟ یہ اللہ نے اس دو طرح کے انسانوں کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَكَلِمَةُ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ یہ دو طرح کے انسان، ایک کو شجرہ طیبہ کہا ہے، ایک کو شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، تبرہ نہیں کر رہا۔ ایک کو شجرہ طیبہ کہا ہے، ایک کو شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ شجرہ طیبہ کی پھر کچھ صفتیں بتائی ہیں۔ ظاہر ہے جو کام کا وجود ہوگا اسی کے اندر صفتیں زیادہ ہوں گی، جو کام کا وجود نہیں ہے اس کے تو بس وجود ہے۔ لہذا جو کام کا وجود ہے شجرہ طیبہ، اس میں تین صفتیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی صفت تو بیان کی کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ پھر دوسری، اچھا جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر دو کام اور بھی اس میں بڑھ جائیں گے۔ جڑوں کے مضبوط ہو جانے پر، جڑ کے مضبوط ہونے پہ دو کام اور بڑھ جائیں گے۔ اگر جڑ ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے بات ہی نہیں چلے گی۔ لہذا شجرہ خبیثہ کے لیے اللہ نے کہا اجتثت من فوق الارض، اس کی جڑوں کی کیا بات کریں، یہ تو زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے۔
شجر خبیثہ کو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو زمین کے اوپر سے اگتا ہے. جو زمین کے اوپر سے اگتا ہو، جس کی جڑیں ہی نہ ہو، تو اس کے بارے میں اب آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ جس کا وجود ہی مضبوط نہ ہو، جی جو خود وجود ہی نہ ہو، پھر اس کی کیا بات ہونی آگے؟ لیکن جس کی جڑیں مضبوط ہیں، پھر اس کے دو کام اور بڑھ گئے. دوسرا کام یہ بڑھا، فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں. کسی درخت کی شاخیں آسمانوں میں نہیں جاتی. شاخیں بہت ہوں گی، اچھا کام والا درخت ہوگا تو پلٹ کے زمین پر آئیں گی، آسمانوں پہ نہیں جاتی. یہ آسمانوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ جوڑنے والا درخت کون سا ہے؟ جو وہاں والوں کو یہاں جوڑتا ہے اور یہاں والوں کو وہاں جوڑتا ہے. جس کا وہاں بھی تعلق ہے، جس کا یہاں بھی تعلق ہے. وہاں سے وحی الہی لے کے یہاں پہنچاتا ہے، یہاں سے حاجتیں لے کے وہاں پہنچاتا ہے. جس کا دو طرفوں سے تعلق ہو. اور یہ درخت جس کی شاخیں، قرآن ہے نا بھائی، یہ جس کی شاخیں مضبوط ہوں اور جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں، پھر اب اس کا ایک تیسرا کام بھی ہوگا. یعنی شاخوں کے بعد، جڑوں کے بعد دوسرا کام ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ تو تیو کلہۃ اللہین ان بِإِذْنِ ربھا. یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ یہ کس درخت کی اللہ بات کر رہا ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ یہاں موسم سے مراد اور پھل سے مراد یہ مادی پھل نہیں ہے، یہ گرمی اور سردی کا موسم نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر موسم سے پھل دیتا ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ کبھی بھی یہ ان کے دروازے پہ آنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. جی یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ شجر طیبہ ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ ہے جو جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا کوئی وقت آیا تھا یہ قابل ذکر نہیں تھا. یہ وہ انسان ہے. اور وہ جو دوسرا والا ہے وہ ہے شجر خبیثہ، کہ جو زمین کے اوپر سے اگتا ہے. اور جو زمین کے اوپر سے اگتا ہے ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار ہی نہیں ہے. ہوا کے جھونکوں پہ رہتا ہے، ہوا کے دوش پہ رہتا ہے. ہوا رخ بدلتی ہے تو یہ وہاں جا پڑتا ہے جہاں ہوا جا رہی ہوتی ہے. ہوا رخ بدلتی ہے تو یہ یہاں پڑتا ہے جہاں ہوا ہی ہوتی ہے. جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ گھر بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، جو روزانہ نظریہ بدلے، جو روزانہ مولا بدلے، کراچی سے نہیں آئے. اور اتنی سندھی میں سمجھتا ہوں، میں خود بھی سندھی ہوں، اور بٹے اکھر مجھے ہندہ بھی آئین گلان جلائے. سمجھ میں اچھی بھی تو سائیں جو مطلب چھا ہے. اگر مطلب سائیں جو ہو مجھے تقریر کے حساب سے تو ماں بھی نہ روڑا دوں. اگر مجھے مطلب یعنی مجھے مضمون سا مانا متضاد ہوں دو، متغیر ہوں دو، مخالف ہوں دو، تو وہ تبصرو کندم وہ تھوڑو ماحول خراب تھی بھی دو. یہ لائے مجھے توقع ہے کہ سائیں جن مجھو بھی خیال کرنا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل میں. ایک اور بہتر صلوات. وقت بہت ہوتا جا رہا ہے اور میرا گھنٹہ پورا ہو رہا ہے. یعنی
1 گھنٹہ ہو رہا ہے، میرا تو گھنٹہ نہیں ہے مگر 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اور ابھی میں میرے حساب سے میں اپنے مضمون میں جو آج سوچا تھا اس میں آدھا آیا ہوں، تو تاخیر ہونے کا خوف بھی ہے۔ دور دور سے احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں، بعض لوگ تو دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے سب کا مجھے خیال کرنا ہے اور بہت لمبی گفتگو بھی نہیں کرنی۔ شجرہ خبیثہ جو زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے اور جس کو کوئی قرار نہیں ہے، جی رنگ بدلنے والے لوگ، رنگ بدلنے والے لوگ، زمانے رنگ بدلنے والے لوگ، حلیے بدلنے والے لوگ، نظریے بدلنے والے لوگ، در بدلنے والے لوگ۔ خبردار میرے بچوں جوانوں، جس علی کا نعرہ لگاتے ہو اس علی کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھنا، موڑ کر دیکھنا۔ حالات کو اپنے حق میں بدلنا یہ حیدری ہونے کی نشانی ہے، حالات سے اثر لے لینا یہ حیدریوں کی نشانی نہیں ہے۔ ضرور جاؤ امریکہ، یورپ، کینیڈا پڑھنے کے لیے، آسٹریلیا پڑھنے کے لیے، مگر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا کے جاؤ کہ وہاں اثر چھوڑ کر آؤ۔ یہ کیسا علی والا ہے جو اثر لے کر آ گیا؟ علی والا وہ ہے جو اثر چھوڑ کر آیا، اور یہ قاعدہ علامہ اقبال نے دیا ہے۔ وہ گئے، جا کر پڑھ کر آئے، ڈاکٹر وہاں سے بن کر آئے، یہاں آ کر انقلابی شاعری کی۔ یہاں آنے کے بعد تو اور انقلاب سے دور ہو جاتے اور فکر و تفکر سے دور ہو جاتے، مگر یہاں کے اور انقلابی تر ہو گئے۔ علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ۔ تھکے نہیں میری باتوں سے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگا لو تو پھر تم ہمیشہ مدنی آنکھوں سے دیکھو گے یا نجفی آنکھوں سے دیکھو گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہنر ہے۔ جلدی سے ہاتھ پیر ڈھیلے کر دینا، بات بات پہ پریشان ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اول فول بکنا، یہ اہل بیت والوں کی نشانی نہیں ہے۔ جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے علی والا۔ المومنوں کا جبل راسخ، تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں مگر یہ نہیں ہٹتا، یہ میدان میں بھاگنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، یہ میدان میں ڈٹنے کے لیے جاتا ہے۔ اس انداز سے سوچنا۔ اور میں ایک اور نسخہ دے دوں ان بچوں اور جوانوں کو، جو کردار کا کمزور ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ جتنے بھی بزدل ملیں گے نا، جتنے بھی آپ کو بزدل ملیں گے وہ سارے وہ ملیں گے جن کا کردار کمزور تھا، اور جتنے بھی بہادر ملیں گے خود ان کی بہادری بتائے گی کہ یہ کردار کے مضبوط لوگ ہیں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ جو تمہیں دشمن مارنے کے لیے، جو تمہیں لشکر مارنے کے لیے آیا ہے، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ اپنے سپاہیوں سے فرما رہے ہیں جو لشکر تمہیں مارنے آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے تو پھر دشمن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں علی کی ذات پر۔ بھائی باہر سے بھی کوئی صلوات اور نعرے کی آواز آنی چاہیے نا۔
कैंडिडेट हो जाऊं तो? दो तरह के इंसान, दो तरह के इंसान, एक शजरे तैयबा, एक शजरे खबीसा। फिर कुरान ने एक मर्तबा और लहजा बदला, इरशाद हुआ वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, सूरह मुबारक है आल इमरान आयत नंबर 7। वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फअम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीलिही व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिख़ूना फ़िल इल्म। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वो अल्लाह जिसने हबीब आप पर किताब को नाज़िल किया। अब ये किताब मस्तूर है, किताब मकतूब है, सत्रों वाली और लिखी हुई किताब की तरफ इशारा है। यकीनन हुज्जत ज़ाहिर कुरान हुज्जियत रखती है, यानी जो ज़ाहिर में आया है उसे पहले मानना होगा, फिर बातिन में जाएंगे और फिर तावीलात में जाएंगे। तंजील को माने बगैर तावील समझना ये परेशान कुन बात है। यानी जो लोग तावील में पहले चले जाते हैं और तंजील को नहीं लेते, वो परेशान हो जाते हैं। तो कुरान के तालिब इल्मों को पैगाम दे रहा हूँ कि तंजील को छोड़कर, यानी ज़ाहिर कुरान को, जो आयत कह रही है, पुकार के कह रही है, आयत का ज़ाहिर कह रहा है, उससे हाथ नहीं उठाया जा सकता। पहले उस पर बात होगी, फिर बातिन में बात होगी। फिर बातिन तो 70 है, एक बात समझ में आएगी तो एक और बात सामने आएगी, वो दूसरी बात समझ में आएगी तो फिर तीसरी बात समझ में आएगी, और बतन दर बतन आप उतरते चले जाएंगे। और ये ऐसा समंदर है जिसकी गहराई इतनी तवील है कि इसमें उतरने वाले को ये भी सोचना होता है कि मुझे वापस भी आना है। बहुत सारे लोग उतरने का तो शौक रखते हैं, फिर वापस आते हैं तो काफिर होके ही लौटते हैं। रुब्बा क़ारिल कुरान रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कितने ही कुरान पढ़ने वाले हैं जिन पे खुद कुरान लानत करता है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद। लिहाजा कुरान का जाहिर हमारे लिए हुज्जत है, और उससे हटकर बात, उसके से हटकर बात नहीं होगी, उसके मुताबिक बात होगी। सही है। तो एक तो कुरान कह रहा है कि अल्लाह किताब मस्तूर और किताब मकतूब के ऊपर बात हो रही है, किताब पर बात हो रही है। किताब है ही वो जो मकतूब हो, मकतूब है ही जो किताब हो। मारिफ और मफाहिम, मौलाना इरफानी साहब तशरीफ़ फरमाए, हैदराबाद के मजबूत बुजुर्ग आलिम दीन। खुशी की और इत्मीनान की बात यह है कि मोहतरम मजमा और ये पाक दिल नौजवान जो गुनाहों से बचे रहे, बचे हुए हैं, इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि गुनाह नहीं करते। और वो जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनकी इबादतों का असर उनके वजूद से ज़ाहिर हो रहा है। तो ये जो अखलाकियात, किरदार, पाक तीनती है, ये बहुत बड़ा सरमाया है मौलाना। ये बहुत बड़ा सरमाया है कि मफाहीम सुनना चाहे, कोई मारिफ़ कुरान समझना चाहे, कोई अहले बैत की तालीमात की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो और अपना काम छोड़ कर आया हो, और कोई कैसे आया है तो कोई कैसे आया है। किसी ने कहा मुझे ले चलो, मेरे पास सवारी नहीं है। हमें तो नहीं पता ना कि कौन कैसे कैसे किस परेशानियों के बाद मजलिस में पहुंचा है। तो यहाँ आने वाला लेने के लिए आया है, दरबार हुसैन का लगा हुआ है, सब फकीर बैठे हुए हैं। वो जो 2 करोड़ की गाड़ी से उतर कर आया है, इमाम बारगाह में आने के बाद जूतियाँ उतारी हैं उसने, और मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं, बाहर होंगे कुछ, बाहर जाएंगे तो शायद कुछ हो, लेकिन इमाम बारगाह में फर्श अज़ा पर बैठने के बाद हम कुछ नहीं हैं। हम सब एक जैसे हैं और हम सब फ़कीर हुसैन हैं। ये इमाम हुसैन से मांगने वाले आए हैं। और क्या किया है करबला में इमाम ने, मसाइल
تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، لیکن ایک عظمت امام حسین کا کیا کیا ہے کربلا میں، امام حسین نے کربلا میں کیا کیا ہے، ایک عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے۔ آکسفورڈ، کیمبرج، دنیا کے تصور سے کہیں بالا تر، ساری دنیا سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو حسین کا نظام تعلیم اس کے اوپر سجدہ حیران ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھ رہا ہے۔ سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد امام حسین نے رکھی تھی نا، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے، اور کلاس کا رنگ بھی تو دیکھیے کیسا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ککڑی کا ٹھیلا چھوڑ کر جو آیا ہے وہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ جوتیاں بنانے والا بھی کچھ لینے آیا ہے، ہر شخص یہاں کچھ لینے آیا ہے۔ اور کلاس ایسی لگی ہوئی ہے جس میں آنے والا فیس دے کر نہیں آیا ہے، بھاری فیسیں دے کے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے رہا، بلکہ اپنی ذات کی نفی کر کے مجلس میں آ کے بیٹھا ہے۔ کچھ نہیں اس مجلس سے اگر کسی کو ملا، اتنا ضرور ملے گا کہ اپنی ذات کی نفی کرو، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ، زمین پہ بیٹھ جاؤ، جوتیاں اتارو۔ بہت سارے لوگ جوتیاں نہیں اتار پاتے، مہنگے قالینوں پہ جوتیاں سمیت آ جاتے ہیں، مگر وہ لوگ بھی امام بارگاہ میں جوتی اتار دیتے ہیں۔ یہ جوتیاں نہیں اتار رہے، اپنی دنیا اتار رہے ہیں، یا اپنی دنیا چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ توجہ، جتنا اس رنگ میں اطمینان ہے، سکون ہے، شاید ہی کہیں اور ہو۔ اور یہاں سے جانے والا، خاص طور پر ہر مجلس میں جو ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، ایک کام ہمیں ملتا ہے، ایک کام ہم کرتے ہیں، وہ ہے خلوص بڑھانے کی مشق۔ خلوص بڑھانے کی مشق وہ کیسے ہوتی ہے؟ رونے کے ذریعے۔ کوئی رو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کی گہرائی میں نہ اترے۔ آنسو نہیں آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آنسو اسی کے آئیں گے جو دل میں اترے گا، اور دل میں اترنا، اپنے وجود میں اترنا، یہ خلوص کے لیے لازمہ ہے۔ خالص کرتا ہے انسان، جوڑ لیتا ہے اپنے آپ کو کسی جگہ سے۔ تو یہ رونا، اس کے بہت فائدے ہیں۔ یہ جو اہل بیت نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے نا، ہمارے ہی قبیلے کے بعض لوگ ذرا رونے پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے جیسا ان تک بات، وہ مفہوم، وہ زاویہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، چاہا بھی نہیں ہے اس زاویے کو دیکھا۔ ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اتنی جلدی آرام سے نہیں بولو بھائی، تم ذرا زاویہ بدل کے تو دیکھو۔ یہ جو رونا ہے نا، یہ دل کی آمادگی ہے، دل ہی آمادہ نہیں ہے تو نمازوں کا کیا فائدہ؟ پتھر دل لوگوں کی تو نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا، روزے کا، حج کا کیا فائدہ اگر دل ہی تیار نہیں ہے؟ سامنے پڑھی، ایک آیات محکمات اور آیات متشابہات کا ذکر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے آیت میں نے پڑھی شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی۔ آیات محکمات اور آیات متشابہات، هو الذی انزل علیک الکتاب، توجہ، برداشت کیجئے گا تھوڑی دیر مجھے، اور میں یہ نعروں کے دورانیہ کو ختم کر کے مجلس پوری کرتا ہوں۔ جی میں نے کچھ کہا ہے آپ سے بھی، مولانا نے مجلس تو
کتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ ایک مفہوم، ایک معرفت کی بات ہدیہ کرنے جا رہا ہوں جی، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول ایک شخص نے آ کر کہا فرزند رسول یہ امی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کہنے لگا مولا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میرے معصوم امام نے فرمایا وائے ہو ان پہ، کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اب آپ ذرا دیکھیے مولا کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت نہیں پڑھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ جس نے مبعوث کیا ہے امیوں میں سے انہی میں سے رسول کو، جس کے یہ 4 کام ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، جس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور لوگوں کو اچھا انسان بناتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لکھنا سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر۔ کتاب مکتوب، کتاب منزل، کتاب مستور، مولا صادق فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب سے مراد کتاب کی تعلیم نہیں ہے، کتابت کی تعلیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لکھنا سکھانے آئے، جو آیا ہی سکھانے ہو کہ کیسے لکھا جاتا ہے، تم کہہ رہے ہو اسے لکھنا نہیں آتا، اس کے شاگرد علی سے پوچھو کہ کیا سکھایا ہے، اس کے شاگرد فاطمہ سے پوچھو کہ کیا سکھایا ہے۔ تمہارا کیونکہ وہاں گزر نہیں تھا تو تم سمجھے کہ انہیں لکھنا نہیں آتا ہے۔ مصطفیٰ کے شاگرد بتائیں گے کہ نبی نے کیسے لکھنا سکھایا ہے۔ خبردار اپنی اصلاح کرو۔ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ تم توہین کر کے یہودیوں کو، صہیونیوں کو خوش کر رہے ہو۔ جن کا سربراہ ہی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کا جسے لکھنا نہیں آتا تھا۔ نہیں، جس سے اللہ لکھے اس قلم کو محمد کہتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں اللہ نہ بولو، قولوا ما شئتم، جو چاہو بولو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پچھلے دنوں مولانا ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، جناب موسیٰ کاظم صاحب سے اصلاح کے لیے سنا رہا ہوں، کبھی کبھی تک بندی کر لیتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں،
خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. بھائی شعر تو ایسے نہیں سنتے جیسے آپ سن رہے ہیں. نظر میں تو گنجائش تھی آپ کے لیے. خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. تراب سب ہیں مگر وہ تراب. دو مطلع سناتی ہے اور وہ شعر یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. بھائی یہ عقائد امامیہ، عقائد اسلامیہ، اس کی تشریح اور بیان بھی اسی منبر کا مقام ہے. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. یہ بار بار مصرع دہراتے رہیے تاکہ دوسرے مصرع میں لطف آئے. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا. خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی بڑا محترم مجمع ہے. میں اسی کلام کا ایک اور شعر بھی سنا رہا ہوں. کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے. توجہ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کربلا بس گئی. حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے. کسی غلام کا لاشا بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیا. آگے بڑھ کر ہر لاشا خود اٹھاتے تھے. مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، خود بہت روئے. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. پہلا لاشا، ایک لاشا جس پر مولا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، وہ ہے قاسم کا لاشا. اللہ کسی تن میں نہ روائے. رونے والوں سے گزارش کروں گا مجلس میں تکلف کر کے نہیں روئے. فقیر بن کے، مولا کی بارگاہ میں عاجز بن کے. جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں نا، چچا کو مدد کے لیے بلایا. امام گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار نکال کر
اس تیز رفتاری سے امام کا گھوڑا دوڑا اور یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو لے کر جا رہے ہیں، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے؟ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے اور ایک دوسرے کو آوازیں لگانے لگے، بچو حسین آ گئے، کہ یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہوں کو لے رہا تھا اور بار بار ایک آواز آ رہی تھی، چچا بچائیے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چچا بچائیے۔ جب گرد چھٹی تو کیا دیکھا؟ لاشا پامال، لاشا پامال ہے۔ عزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی جب یہ آپ مجلس میں ہائے کہہ کے روتے ہیں نا، یقین جانیے جناب زہرا کو، اور ایک چھوٹی سی بچی بھی دادی کے ساتھ آتی ہے، اس کے پرسے کے لیے یہ آپ کی بڑی خدمت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں 2 بدن ایسے ہیں جن پہ گھوڑے دوڑے ہیں، ایک امام حسین کا بدن اور ایک حضرت قاسم کا بدن، مگر رونے والوں دونوں میں فرق یہ ہے، ایک شہادت کے بعد پامال ہوا، ایک زندگی میں پامال ہوا۔ بار بار پکارتے رہے، چچا میری مدد کیجیے، اور جب لاشا پامال دیکھا تو امام نے پہلا جملہ فرمایا، تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ ایک روایت تو آپ نے بارہا سنی ہے کہ امام حسین نے ابا بچھائی، لاشے کے ٹکڑے جمع کیے۔ یہ بہت سارے ذاکرین اور خطبہ پڑھتے ہیں، مگر ایک اللہ کا ولی، ایک مجتہد، ایک عارف، آیت اللہ سید ابن طاووس نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شہزادے کا قد دراز نہیں تھا، گھوڑے پر بٹھایا تو رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے، جس شہزادے کا قد دراز نہیں تھا، جب امام حسین نے لاشا اٹھایا تو حسین کے بدن سے دراز لاشا تھا، حضرت قاسم کا لاشا دراز ہو گیا تھا، امام سے لاشا سنبھل نہیں رہا تھا، کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ کیا مہمان نوازی ہے، کیا غربت ہے حسین کی، کوئی اور ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، میں اٹھاؤں گا، اور اٹھ بھی نہیں رہا لاشا، تو امام نے بچے کا لاشا پشت پر اٹھایا۔ تو سید ابن طاووس کہتے ہیں کہ قاسم کے پیر زمین پہ خط بنا رہے ہیں۔ ذرا منظر تو سوچئے، ذرا جائیے اس منظر کی طرف، کیا منظر بنا ہوگا؟ رو رہے نا، سامنے پھوپھی دیکھ رہی ہے کہ بھائی، میرے بھائی حسن کے بچے کا لاشا لا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشا لائے ہیں تو بیویوں نے بڑھ بڑھ کر سہارا دیا، مگر امام حسین کو تعجب ہو گیا، تعجب ہوا کہ اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جناب ام فروہ زوجہ امام حسن وہ نظر نہیں آئی، تو امام نے جناب زینب سے کہا، بہن بھابی کہاں ہے؟ تو ایک اور بیوی نے آہستہ سے کہا، جب قاسم کی خبر آئی تھی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی، ساری بیویاں خیمے کی پشت پر گئی تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جناب ام فروہ آئی وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، غور سے اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا، بیٹھ گئی، سامنے امام حسین کھڑے ہیں۔ جناب ام فروہ نے لاشا دیکھا، تسلی سے کوئی بی بی بازو تھامے بیٹھی ہے، کوئی بی بی کے پشت پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہے، ماں ہے، کیا بولے گی اب؟
امام حسین کو دیکھ کے کہا حسین آپ ہمارے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ کے بھتیجے نے آپ کے ساتھ وفاداری کی، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے، بس میری ایک آرزو ہے، پوری کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا بھابی کہیے کیا چاہتی ہیں آپ؟ کہ مجھے اس کا کرتا دے دو، میرے اس بچے کا خون بھرا کرتا۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ بھابی یہ تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار ہو گیا، چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی، ماں بھی ایسی ماں۔ حضرت اللہ جناب عبداللہ شغازی کی دادی ہیں جناب ام فروا، ان کی دادی ہیں حضرت ام فروا، پرسہ دیجئے، حیدرآباد دور نہیں ہے ان کی قبر سے۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ تار کرتا، وہ چاک کرتا جناب ام فروا کو دے دیا، بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، قافلہ کوفہ، شام، بازار، دربار، زندان گیا، زندان سے آزادی ہوئی، تبرکات واپس آئے، چادریں واپس آئے، زیورات واپس آئے، حسین کا کرتا واپس آیا۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، سب بیویوں نے اپنی گٹھڑیوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ قافلہ شام سے کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچا نا قافلہ تو جناب ام فرما نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فرما کا اونٹ جنت البقیع لے کے گئے، اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے جناب ام فرما زمین پر آئیں، کبھی گرتی تھی کبھی اڑتی تھی۔ امام حسن کی قبر کے قریب جا کر بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ اللہ